میں رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتا ہوں، کیا میری نماز ہو جاتی ہے؟ جس سنت کے مطابق نہیں ہوتی ہے. میں وہی کہوں گا جو حضرت حذیفہ ابن یمان نے کہا تھا کہ اگر تو اسی طریقے سے نماز پڑھتا رہا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک شخص بڑی تیزی سے نماز پڑھ رہا تھا، رکوع اور سجدے صحیح نہیں ادا کر رہا تھا، تو کہا کہ تو اگر اسی طریقے پہ مر گیا تو اس طریقے پر نماز پڑھتا ہوا نہیں مرے گا جو اللہ نے محمد کو دیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں بھی آپ سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے رفع الیدین نہیں کیا تو آپ اس طریقے پہ نماز پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا تھا. جو بندہ صحابہ کو نہ مانے کیا وہ اسلام سے خارج ہے؟ اگر کے بعد چھوڑ ہی دیے انہوں نے، پتہ نہیں کیا لکھنا چاہ رہے تھے. اللہ، رسول، آخرت، قرآن، ختم نبوت کو ماننا اسلام ہے. باقی صحابہ کرام کے حوالے سے ان کو ماننا نہ ماننا اس کا ایمان اور اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس حوالے سے کہ وہ کوئی کمپلسری ہے. لیکن اس حوالے سے تو ہر اہل ایمان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے جسے ہم مسلمان سمجھتے ہیں، ہم اس کی تکفیر نہیں کر سکتے. تو اگر کوئی شخص علمی دلائل کی بنیاد کے اوپر کسی کو معاملات کلیئر نہیں ہے تو وہ اسے اپنے معاملات کلیئر کرنے چاہیے بجائے اس کے کہ کسی اہل ایمان کی وہ تکفیر کرے. صحابہ کو گالی دینا، اس کے اوپر میری آپ ویڈیو دیکھ لیں، اور ایک اور ویڈیو ہے شرک والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا، اس میں نے تفصیل کے ساتھ ان ٹاپکس کو ایڈریس کیا ہے. جو صحابی کو صحابی مانتے ہوئے کافر کہے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور جو کسی صحابی کو صحابی ہی نہیں مانتا، اس نے اپنے علم سے یہ سمجھا کہ یہ صحابی نہیں تھا، وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. البتہ اگر وہ ہمارے نزدیک صحابی ہے تو ہم اس کو قائل کریں گے، اگر وہ قائل ہوتا ہے تو ٹھیک، نہیں ہوتا تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد. بھائی مولا علی کو خوارج نے کافر کہا ہے، لیکن مولا علی نے کبھی نہیں کہا کہ خارجی کافر ہے. جب ان سے پوچھا گیا المصنف ابن ابی شیبہ میں کہ بتائیں یہ آپ کے جو مخالفین ہیں کافر ہیں، کہا یہ کفر سے تو بھاگے ہیں، انہیں یہ گمان ہوا کہ میں کافر ہوں، مجھے بھی چھوڑ کے. اتنی نفرت ہے، یہ مولا علی کا جگرا دیکھیں. مخالفین کی خود وکالت کر رہے ہیں کہ اگر یہ کافر ہوتے تو مجھ سے اس بنیاد پہ تو نفرت نہ کرتے کہ علی کافر ہو گیا ہے. اپنے زوم میں انہوں نے سمجھا اور مجھے چھوڑ گئے، تو یہ تو دلیل ہے یہ کفر سے نفرت کرتے ہیں. پوچھا کہ منافق ہے؟ کہا منافق بھی نہیں ہے، قرآن میں ہے منافق بہت تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ تو بڑی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. تو اگر کوئی کافر اور منافق نہ ہو تو تیسرا پھر مسلمان ہی ہوتا ہے. ہاں، چوتھی کوئی کیٹیگری نہیں ہوتی. کہا یہ ہماری ایک قوم ہے جس نے ہم پر بغاوت کی ہے، یعنی ہمارے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے. کیا عشاء کی جماعت سے پہلے وتر ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں، وتر ہے ہی عشاء کی نماز کے بعد ہے، پہلے نہیں ادا ہو سکتے. کیا دنیا کا مال زیادہ اکٹھا کرنا درست ہے؟ کیونکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حلال مال کا کوئی سوال نہیں ہوگا. تو حلال مال تو لوگ اکٹھا کر بھی کوئی نہیں رہے. کہیں نہ کہیں چھکا مارا ہوا ہے. ہاں، جو آج ارب پتی لوگ ہیں نا، چاہے وہ جتنی مرضی چیریٹی میں لگائیں، کہیں نہ کہیں چھکے مار کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں. تو مال اگر حلال طریقے سے کمایا ہے تو واقعی اس کی اگر آپ زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، بشرطے کہ حلال مال ہو. اور زکوٰۃ جو ہے وہ گن کے نکالنی ہے. اچھا جی بغیر گنے کرنے ہیں جی. اچھا کاروبار بغیر گنے ہوتا ہے؟ وہ گنتے اس لیے نہیں ہے کہ گن کے زکوٰۃ بن رہی ہے 1.5 ارب اور بغیر گنے 1.5-2 لاکھ کی افطاری بس ایک رمضان میں کرا دیتے ہیں اور ساری زکوٰۃ ادا ہو گئی. ہاں بھائی 1 لاکھ میں 2,500 ادا کرنا آسان ہے. جی ہاں، 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ دینا یہ تھوڑا مشکل ہے، اور 1 ارب میں 2.5 کروڑ دینا بہت مشکل ہے. کیا زکوٰۃ مستحق بہن بھائی اور مستحق لوگوں کو ماہانہ ایک ساتھ کی شکل میں دی جا سکتی؟ بہتر یہ اسی طرح دیں، کیونکہ اس طرح آپ کے لیے نکالنا بھی آسان ہے. ہم بھی اسی طرح ہی ادا کرتے ہیں. سب سے زیادہ حقدار آپ کے بہن بھائی ہیں. البتہ آپ اپنے ماں باپ اور اولاد کو نہیں دے سکتے. اسی طریقے سے نانی نانا، دادی دادا اور پوتا پوتی اور نواسا نواسی کو نہیں دے سکتے. بہن بھائی سب سے بہتر ہے مصرف. حضور علیہ السلام کے دور میں غلام اور لونڈی کے کلچر کو کیوں ختم نہ کیا گیا؟ کس طرح ختم کرتے جی؟ پورے کا پورا عرب کا سسٹم تھا. اگر یہ ختم کر دیا جاتا وہ سارے کے سارے جو ہے وہ بے یار و مددگار ہو جاتے. تو گریجولی اسے ڈسکریج کیا گیا اور آج اپنی موت وہ خود سسٹم بن کے مر چکے. اگر یزید اتنا برا تھا تو ابو ایوب انصاری نے کیوں کہا تھا کہ میرا جنازہ پڑھائے گا؟ ابو ایوب انصاری نے کہیں نہیں کہا کہ میرا جنازہ یزید پڑھائے گا. ایویں کولوں بنا دو. اور بھائی مروان نے اگر حضرت حسن کا جنازہ پڑھایا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت حسن کی یہ خواہش تھی. بھائی حاکم وقت تھا، اس وقت جھگڑا ہوا، حسین ابن علی
کی خواہش تھی کہ وہ پڑھاتے بنو ہاشم کی بھی، لیکن وہ جھگڑے کو اوائڈ کرنے کے لیے پھر ان کا ٹھیک ہے یار حکمران ہی پڑھائیں. حسن حسین سامنے بیٹھے اور مروان جو ہے وہ ممبر پہ خطبہ دیتا ہے جمعہ کا. تو یہ معاملات بالکل ڈیفرنٹ ہے، حکمرانوں کے معاملات بالکل ڈیفرنٹ ہے، ریئلٹی بالکل ڈیفرنٹ ہے. تو اس سے کرنے سے اس کی کوئی فضیلت ثابت تو نہیں ہوتی. اور جس کا جنازہ حضور خود پڑھ لیں اس کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی ہے اگر اس کے کرتوت ٹھیک نہیں. عبداللہ ابن ابی، بخاری مسلم میں خود جنازہ پڑھایا، لعاب دان اس کے منہ میں ٹپکایا، اپنا کرتا دیا کفن کے طور پر اور خود دفنایا ہے، صرف اس لیے کہ ان کا بیٹا صحابی تھا اور یہ بھی کلمہ گو مسلمان تھا، ہے منافق تھا اندر سے، اس کی دل جوئی کے لیے. تو بعد میں آیات نازل ہوئی کہ آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ہم نہیں قبول کریں گے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں. اور آندہ نہ آپ نے کسی منافق کا جنازہ پڑھنا ہے، نہ اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے کبھی اس کے لیے دعا کرنی ہے آپ نے. تو نبی علیہ السلام جنازہ پڑھے تو فرق نہیں پڑتا، تو ابو ایوب انصاری کا جنازہ یزید نے پڑھا دیا تو یزید کو فرق پڑ جائے گا؟ اس طرح کرنے سے کیا ہوتا ہے؟